الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ اعراف میں سے ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حق کو کہنے اور آپ کو سن کر سمجھنے، یاد رکھنے اور ہم سب کو مل کر اس میں سے حاصل ہونے والی گفتگو کے ذریعے اپنے عقائد، اپنے اعمال، اپنے معمولات کی اصلاح کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. الحمدللہ آج 12 ربیع الاول 1443 ہجری کی رات ہے، مبارک رات ہے، جبکہ 19 اکتوبر 2021 کی آج تاریخ ہے اور جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں. جشن عید میلاد النبی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد منانے کے لیے، آپ کے پیدائش کا دن منانے کے لیے منعقد کی جاتی ہے. ہر سچا مسلمان اپنے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اس مبارک دن پر خوشیاں مناتا ہے. جس طرح ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دن کے حوالے سے جلسے کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ایک مقرر، ایک بیان کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف حوالوں سے شان بیان کرتا ہے، اوصاف بیان کرتا ہے، ولادت کے واقعات بتاتا ہے، آپ کی آمد کے حوالے سے بتاتا ہے، آپ کے معجزات، آپ کی شان، آپ کی شخصیت کے مختلف پہلو بتاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں بھی ایک جلسہ کیا تھا، ایک اجلاس بلایا تھا، اور بالکل اسی نوعیت کا
ایک اجلاس اور ایک جلسہ یا ایک تقریب سمجھ لیں، اللہ عالم آخرت میں بھی منعقد فرمائے گا۔ تو عالم ارواح میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجلاس بلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مقامات پر اس کے 2 مختلف سیشن بتائے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور پوچھا، فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا، تو سب بولے بلا شہدنا، کہ کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا خدا ہے، ہمارا رب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تقولوا، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی رب بھی ہوتا ہے۔ اچھا، علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد لیا تھا تو جتنی روحیں وہاں موجود تھیں، یعنی دنیا میں جتنے لوگوں نے پیدا ہونا تھا وہ سب روحیں وہاں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب روحوں نے کہا، اللہ فرمائے نا قولو جمع کا صیغہ ہے تو اس سے مراد ساری ہو سکتے ہیں، سب نے کہا بلا شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ اب یہ جب اجلاس ہوا تو ساری نسل انسانی وہاں موجود تھی۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لے کر سب کو کہا کہ اب تم لوگ جہاں سے آئے ہو وہیں چلے جاؤ، مگر انبیاء علیہ السلام جن کو دنیا میں میں نے بنا کر بھیجنا ہے، نبی جن کو بنا کر بھیجنا ہے، رسول جن کو بنا کر بھیجنا ہے، وہ اس کانفرنس میں، اس اجلاس میں رک جائیں، باقی سب روحیں چلی جائیں۔ چنانچہ سب چلی گئی، اب صرف وہ روحیں بچ گئی جنہوں نے دنیا میں نبی بن کر آنا تھا، رسول بن کر آنا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اجلاس کو سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، 3 پارے کے آخر کے 1-2 رکوع میں یہ آیتیں بیان۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، نبیوں سے ان کا عہد لیا، اب وہ کیا عہد لیا؟ کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا، یعنی کتاب، حکمت سے مراد نبوت بھی لی جاتی ہے، اور کتاب شریعت کی کتاب، یعنی تمہیں نبوت اور رسالت اور کتاب شریعت دوں گا، اور تم اپنے اپنے زمانوں میں جا کر تبلیغیں کرو گے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے۔
جب یہ رسول آئے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد بھی کرنا۔ پھر جب یہ کہہ کر بتا دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تو فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اچھا یہ جو میں تم کو کہہ رہا ہوں، تمہاری ذمہ داری لگا رہا ہوں، تم سے عہد لے رہا ہوں، تو کیا تم اقرار کرتے ہو اس عہد کو پورا کرنے کا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، سب نے کہا، وہ جو نبی تھے، جی ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم یہ ذمہ داری نبھائیں گے کہ تیرے نبی پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے، جہاں جہاں ان کی مدد پوری کی مدد کریں گے۔ اب نبیوں کا اقرار کر لینا ہی کافی تھا، کیونکہ جنہوں نے نبی بن کر آنا تھا، ایک بہت بڑی ذمہ داری نبوت کی ان کی طرف ویسی موجود تھی، پھر شریعت کتاب بعض کو ملی، احکامات ملے، تو ان کا کہہ دینا ہی کافی تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ان سے اقرار لینے کے بعد فرمایا فَاشْهَدُوا، اچھا اب تم اقرار کر چکے ہو نا، تو اب تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ مثلا حضرت موسیٰ عیسیٰ کے گواہ بن جائیں، حضرت عیسیٰ موسیٰ کے گواہ بن جائیں، حضرت داؤد سلیمان کے گواہ بن جائے، سلیمان داؤد کا گواہ بن جائے، حضرت زکریا یحییٰ کا گواہ بن جائے، یحییٰ زکریا کا گواہ بن جائے، یہ دونوں مل کر عیسیٰ کے گواہ بن جائیں۔ اچھا اسی طرح ہارون جو ہے وہ سلیمان کا گواہ بن جائے، اسی طرح لوط ابراہیم کا گواہ بن جائے، ابراہیم اسماعیل کا گواہ بن جائے، اسماعیل یعقوب کا گواہ بن جائے، یعقوب یا اسحاق کا گواہ بن جائے، تو فلاں فلاں فلاں، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ اچھا ایک طرف تو انہوں نے اقرار کر لیا، وہ اقرار کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ فَاشْهَدُوا، اب تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ پھر گواہ بنانے کے بعد جب وہ سب گواہ بن گئے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس بات کو پکا کرنے کے لیے فرماتا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں، یعنی میں بھی گواہ ہوں۔ چلو بات ختم، گواہی ہو گئی، ایک دوسرے گواہ بن گئے، اللہ بھی ان پر گواہ بن گیا، اب تو اجلاس ختم ہو جانا چاہیے، اب تو بات ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ بات اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، ان کی جناب مدد کی اور ان پر ایمان لانے کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری بات ارشاد فرمائی فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اب سب عہد و پیمان ہو گئے، وعدے ہو گئے، گواہیاں ہو گئی، تو سنو اب جو اس کے بعد کوئی پھر جائے اپنے وعدے سے، اگر کوئی وعدے سے پھر گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو پھر جان لو وہی فاسق ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں سے، اپنے رسولوں سے جس طرح چاہے بات کرے، وہ ان کا رب ہے، خدا ہے، معبود ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے، فرما سکتا ہے کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی بھی وعدے سے پھر گیا تو یاد رکھو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ لیکن یہ ایک بس بات کو پکا کرنے کے لیے، ورنہ انبیاء کہاں فسق و فجور کرتے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ان کی
سرشت میں ہی یہ چیز نہیں ہوتی کہ وہ نافرمانی کریں یا فسق و فجور والے کام کریں، یہ بس ایک بات کو پکا کرنے کی تھی۔ جس طرح ہم آپس میں جب بات کرتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے تو کہتے ہیں کوئی اس کو توڑے گا نہیں، جب ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں بولتے ہیں کوئی تو وہ توڑے گا نہیں اس کو، اس معاملے کو، اس معاہدے کو، اس ایگریمنٹ کو کوئی توڑے گا نہیں۔ حالانکہ ہم دونوں آپس میں وہ ہوتے ہیں، یقین دلا رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی قانون جو ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اس کو کوئی توڑے گا نہیں، احتیاط کرنا۔ اچھا، اب جب یہ ہو گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اجلاس برخاست فرما دیا۔ اچھا، قبل اس کے کہ میں مزید آگے بڑھاؤں، اس میں آیت میں سے اس اجلاس میں چند نقطے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں۔ علماء کرام نے صرف اسی آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں لکھ دی ہیں، اور اس سے عظمت مصطفیٰ کے بے شمار نقطے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک نمبر، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے یہ محفل قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی رسالت، اس پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کے حوالے سے تمام انبیاء جو ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے، کم و بیش 1,24,000 سوا لاکھ کے قریب جو ہمیں بتایا جاتا ہے، وہ تمام انبیاء کی باقاعدہ ایک محفل سجائی، ایک اجلاس بلایا، ایک جلسہ کیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت کی تصدیق کروائی، ان کی مدد کا وعدہ لیا، ان پہ ایمان لانے کا وعدہ لیا تمام انبیاء علیہ السلام سے۔ لیجئے سیرت النبی کانفرنس، فضائل مصطفیٰ کی کانفرنس اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں منائی، اپنے نبی کا بیان فرمایا۔ عظمت مصطفیٰ، دوسرا نقطہ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اب ان سامعین کے لیے، یعنی اپنے نبی جو کہ تمام انبیاء کا سردار ہے، اللہ کا محبوب ہے اور بڑی شان و عظمت والا ہے، تو ان کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے سب سے بہترین لوگوں کو اس اجلاس میں شریک کیا، سب سے بہترین۔ حالانکہ الستو بربکم میں وہ سارے لوگ موجود تھے، جتنی بھی نسلیں انسانی ہیں، لیکن ان انسانوں میں کفار نے بھی ہونا تھا، منافقین نے بھی ہونا تھا، بت پرستوں نے بھی ہونا تھا، مشرکین نے بھی ہونا تھا، آتش پرستوں نے بھی ہونا تھا، چاند سورج کو پوجنے والوں کو بھی ہونا تھا، جانوروں کو پوجنے والوں کو بھی ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو وہاں سے نکال دیا۔ اپنے عظیم محبوب، عظیم شان والے محبوب کے لیے ہستیاں بھی عظیم چنی اللہ نے اس اجلاس میں بٹھانے سے مراد شرکت کرنے کے۔ تیسرا نقطہ، اس اجلاس میں مکمل گفتگو اللہ نے خود فرمائی۔ جیسے بیان ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے تو مقرر ہی گفتگو کر رہا ہوتا ہے نا، سب سن رہے ہوتے ہیں، تو دیکھو وہ کتنا پاکیزہ، کتنا مقدس، کتنا عظمت والا اجلاس تھا کہ سننے والے انبیاء علیہ السلام اور بیان فرمانے والا اپنی شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اپنے نبی کے رسالت کا بیان فرما رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا اعلان فرما رہا ہے، آپ پر ایمان لانے کا اعلان فرما رہا ہے، اور انبیاء سے وعدہ لے رہا ہے، خود گفتگو فرمائی اپنی شان کے مطابق۔ چوتھا نقطہ فرماتے ہیں، عظمت مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ذکر فرما دیا، ابھی کائنات آئی نہیں، بنی نہیں۔ پانچواں نقطہ یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی فرمایا،
نبی الانبیاء، سید المرسلین فرمایا. تمام تر انبیاء، اب جتنے بھی انسان ہوں گے نا، وہ سارے انسان تو اپنے 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 نبیوں پر ایمان لائیں گے. آدم علیہ السلام کی امت آدم علیہ السلام پر ایمان لا رہی ہے، نوح علیہ السلام کی امت نوح علیہ السلام پر ایمان لا رہی ہے، ادریس علیہ السلام کی امت حضرت ادریس علیہ السلام پر ایمان لا رہی ہے، داؤد علیہ السلام کی امت داؤد علیہ السلام پر ایمان لا رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کی امت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لا رہی ہے. اس طرح آپ گنتے چلے جائیں، انبیاء کی امتیں ان پر ایمان لا رہی ہے. ساری کائنات کے لوگ، مسلمان دنیا کے لوگ اپنے نبیوں پر ایمان لا رہے ہیں. اور دیکھو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کہ تمام انبیاء ہمارے نبی پر ایمان لا رہے ہیں. کیسی شان ہے میرے آقا. اب مزے کی بات ایک اور سنتے چلے جاؤ، جیسے میں عرض کر چکا ہوں لیکن پھر بھی. حضرت آدم علیہ السلام کا امتی جب کلمہ پڑھے گا تو وہ کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ. نوح علیہ السلام کا امتی کلمہ پڑھے گا تو گویا کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ نوح الرسول اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا امتی کلمہ پڑھے گا تو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہے گا. موسیٰ علیہ السلام کا امتی پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ. اسی طرح مختلف انبیاء کے امتی جب کلمہ پڑھیں گے تو اپنے اپنے نبی کا نام لیں گے، لیکن جب نبی کلمہ پڑھیں گے تو وہ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. افسروں کے افسر، نبیوں کے بھی نبی. اور بطور خاص آپ کی مدد کرنے کا حکم فرمایا. چھٹا نقطہ، انبیاء علیہ السلام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اقرار لیا، عہد و پیمان لیے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام کسی حکم کا انکار کرتے ہی کب ہیں، لیکن بات چونکہ محبوب کی ہے اس لیے اقرار کروایا. اچھا، اقرار کے بعد انبیاء علیہ السلام کو آٹھواں نقطہ، آپس میں ایک دوسرے کا گواہ بنا دیا. پھر نواں نقطہ، خود بھی گواہوں میں شامل ہو گیا. اور دسواں نقطہ، انبیاء کرام علیہ السلام کا اگرچہ اقرار کے بعد پھر جانا تصور بھی نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو اس اقرار سے پھر جائے گا وہ نافرمان ہوگا، فاسق ہوگا. میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ اللہ اپنے نبیوں سے جو چاہے فرمائے، وہ اس کے بندے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کتنا مرتبہ اس اجلاس میں بیان فرمایا. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات بھی بڑے غور کرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا رسول پھر تمہارے پاس آئے گا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان پر ضرور ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنی بھی آپ معلومات رکھتے ہو، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آدم علیہ السلام کے زمانے میں آئے؟ نہیں. کیا نوح علیہ السلام کے زمانے میں آئے؟ نہیں. کیا ادریس علیہ السلام کے زمانے میں آئے؟ نہیں. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں. یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں؟ نہیں. جب کسی نبی کے زمانے میں اللہ نے بھیجنا ہی نہیں ہے تو پھر یہ وعدہ کاہے کا لے رہا ہے؟ وعدہ کیا لے رہا ہے؟ کیوں وعدہ لے رہا ہے؟ حالانکہ کسی بھی نبی کے زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا، اور جب بھیجا
اور جب نبی کو بھیجا تو کوئی بھی نبی کائنات کے کسی بھی انسان کی آنکھوں کے سامنے نہیں تھا. انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کوئی بھی نبی نہیں تھا. کوئی اپنے مزارات میں ہے، کوئی آسمانوں میں ہے، کوئی جنت میں ہے. تو اب یہ بات ہو سکتی تھی نا کہ انبیاء یہ کہتے یا سوچتے کہ ہم کو تو ہٹا دیا گیا، حالانکہ عہد لے لیا گیا. اور جس اجلاس میں الستو بربکم کہہ کر پوری مخلوق کو بلا کر، یعنی انسانوں کو بلا کر پوچھا گیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، تو اس میں کم سے کم امت محمدی کے مسلمانوں کو تو روک لیا جاتا کہ تمہارے اندر نبی آئے گا ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. لیکن ایسا بھی نہیں کیا. اس میں مطلب جو بھی ہے وہ رب جانتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ ربوبیت کا اقرار کر کے جا رہے ہیں. الست بربکم والے دنیا میں جا کے بھول جائیں گے. ہم لوگ دیکھو دنیا میں آئے بھول گئے. جتنے کفار و مشرکین ہیں وہ سب الست بربکم کو بھول چکے ہیں، کسی کو بھی یاد نہیں ہے. الٹا اللہ کا ذکر ان کو کہا جائے اللہ پہ ایمان لانے کا آیا تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہے. وہ سب اقرار کر کے بھول چکے ہیں. اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء سے اقرار کر پائے کہ وہ نہیں بھولتے. اور انہوں نے اپنے اس وعدے کا پاس کیسے کیا کہ کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں یہ ملتا ہے، ہر نبی اپنے زمانے کے اپنے امتیوں کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دیتا رہا، بتاتا رہا کہ ہمارے بعد ایک اللہ کا نبی آنے والا ہے، محمد نام کا رسول آنے والا ہے. تم میں سے جو بھی اس کو پائے، تم میں سے جو بھی اس کو دیکھے، انہیں ہمارا سلام کہنا، ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا. ہر نبی اپنی امت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتا آیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول قرآن میں نقل فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اور لوگوں سنو، میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اس اجلاس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر فرمایا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج جو محفل میلاد کی محفلوں کا انکار کرنے والے ہیں، اجلاسوں کا انکار کرنے والے ہیں، جلسوں کا انکار کرنے والے ہیں، کانفرنسوں کا انکار کرنے والے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں اس سے بہتر میلاد کوئی پڑھ سکتا ہے نبی کا، جیسا کہ اللہ نے بنا دیا، پڑھ دیا؟ اس سے بہتر کوئی میلاد پڑھ سکتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح منایا. اور اب جب میلاد منانا مقصود تھا تو اللہ نے زمین کا فرش بچھا دیا. رسول کا میلاد مقصود تھا تو آسمان کو گویا ایک شامیانے کی شکل دے دی. ہم لوگ تمبو کہتے ہیں نا، چھت، شامیانے کی شکل دے دی. رسول کا میلاد مقصود تھا تو چاند اور سورج کے چراغ جلا دیے. رسول کا میلاد مقصود تھا تو ستاروں کو قندیلوں کی شکل میں روشن کر دیا. آج چھوٹی چھوٹی بتیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں نا، دیکھو یہ لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی بتیاں، دور سے ستاروں کو دیکھو تو ایسی نظر آتے ہیں. اور مرکری لائٹیں، بڑی لائٹیں، وہ چاند اور سورج کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے بنا دی. رسول کا میلاد مقصود تھا تو آبشاروں کے نغمے جاری کر دیے. رسول کا میلاد مخصوص تھا تو دریاؤں کو رواں دواں کر دیا. رسول کا میلاد مقصود تھا تو کائنات کو اپنی نعمتوں سے آراستہ کر دیا. تو میرے بھائیوں، یہ زمین بھی میلاد والی ہے، یہ چاند سورج بھی میلاد والے ہیں، یہ آسمان بھی میلاد والا ہے. تو اب اگر کسی کو ہمارے رسول کے میلاد سے اختلاف ہو تو اسے چاہیے کہ اس زمین پر نہ رہے، کیونکہ یہ زمین میلاد والی ہے.
اس سورج سے روشنی نہ لے، فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ یہ میلاد کی خوشی میں روشن کیا گیا۔ تو سب کچھ میلاد، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ہی جو ہے وہ بنایا گیا۔ کیوں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایک حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ چاند، سورج، ستارے، افلاق، کائنات کچھ بھی پیدا نہ فرماتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات آپ کے لیے سجا دی۔ یہ پوری کائنات میلاد والی ہے۔ اچھا، ہم جب میلاد کی محفل کرتے ہیں تو اکثر گھروں میں، محلوں میں آپ دیکھتے ہیں لوگ کوئی دیگ پکا رہا ہوتا ہے، کوئی شربت بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی مٹھائی بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی جلیبیاں بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی کھیر بانٹ رہا ہوتا ہے، کوئی کس طرح کی شیرنی بانٹ رہا ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میلاد کی اتنی بڑی کانفرنس، اتنا بڑا اجلاس منعقد کیا، تو کیا اللہ نے بھی کوئی شیرنی وغیرہ بانٹی کہ نہیں بانٹی؟ تو علماء فرماتے ہیں ہاں بھائی ہاں، اللہ نے شیرنی بانٹی تھی، اللہ نے بھی نیاز بانٹی تھی۔ اتنی بڑی محفل، اتنا بڑا میلاد ہو اور پھر شیرنی تقسیم نہ ہو، بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق شیرنی تقسیم کرتے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت، اپنی جیب کے مطابق، اپنے رواج کے مطابق ہمارے ہاں جو جو چیزیں میسر ہوتی ہیں ان چیزوں سے شیرنی تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیرنی تقسیم کرنے کی باری آئی تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مطابق شیرنی تقسیم کی۔ چنانچہ کس طرح تقسیم کی؟ دیکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیرنی تقسیم کی تو جو وہاں پر روحیں موجود تھیں، کسی کو رسول بنا دیا، کسی کو شیرنی میں رسالت عطا فرما دی، کسی کو شیرنی میں نبوت عطا فرما دی، کسی کو شیرنی میں اپنا کلام عطا فرما دیا، کسی کو اپنا روح قرار دے دیا، کسی کو صفی اللہ بنا دیا، کسی کو معجزات عطا فرما دیے، کسی کو جناب پوری کائنات کی سلطنت، حضرت سلیمان علیہ السلام سلطنت عطا فرما دی، کسی کو جناب نجی اللہ بنا دیا، کسی کو صفی اللہ بنا دیا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں جب نیاز تقسیم کی یا جناب جب ان کو شیرنی تقسیم کی تو کسی کو نبوت دے رہا ہے، کسی کو رسالت دے رہا ہے، کسی کو اپنی آواز اپنے سے کلام کرنا کی شرفت دے رہا ہے، کسی کو کائنات کی پوری روئے زمین کی حکومت دے رہا ہے، کسی کو جناب لمبی عمر دے رہا ہے، کسی کو بڑی امت دے رہا ہے۔ اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم محفل کرتے ہیں، محفل کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ہم جب شیرنی دے دیتے ہیں، لوگ شیرنی کھا لیتے ہیں، تو جو لوگ محفل سے باہر ہوتے ہیں، جو لوگ مسجد سے باہر ہوتے ہیں، جو پنڈال سے باہر ہوتے ہیں، جب ہماری شیرنی بچ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں آؤ آؤ تم بھی لے جاؤ، تم بھی لے جاؤ، تم بھی محروم نہ رہو، تم بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی شیرنی لے جاؤ۔ چنانچہ جب انبیاء علیہ السلام کو شیرنی دے دی تو اب اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس تو شیرنی ختم نہیں ہو سکتی، تو اب انبیاء کو ختم کرنے کے بعد، شیرنی دینے کے بعد، اب جو باہر وہ روحیں موجود تھی جو پہلے اجلاس میں موجود تھی، بعد میں انہیں باہر کر دیا گیا تھا، اب انہیں تقسیم کی جا رہی ہے۔ تو کسی کو غوثیت دی جا رہی ہے، کسی کو قطبیت دی جا رہی ہے، کسی کو جناب صدیق بنایا جا رہا ہے، کسی کو فاروق بنایا جا رہا ہے، کسی کو غنی بنایا جا رہا ہے، کسی کو حیدر بنایا جا رہا ہے، کسی کو جناب جو غوث اعظم بنایا جا رہا ہے، کسی کو قطب عالم بنایا جا رہا ہے، کسی کو غریب نواز بنایا جا رہا ہے، کسی کو جناب کیا دولت دی جا رہی ہے، کسی کو جناب بڑی بڑی سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد میں جو شیرنی تقسیم کی پوری کائنات کو عطا فرما۔ اور اس اجلاس سے ایک چیز اور بھی پتہ چلی، وہ کیا پتہ چلی کہ میلاد کا ذکر کرنا یہ اللہ کی سنت ہے اور میلاد کو سننا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے۔
کہ اس میلاد کی اس کانفرنس میں، اس محفل میں، اس اجلاس میں تمام انبیاء علیہ السلام، اور جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد وعدہ سب کو یاد تھا کہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، ایمان بھی لانا۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات بیت المقدس میں پہنچے، مسجد اقصیٰ میں پہنچے، تو تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر آپ کے استقبال کے لیے حاضر تھے۔ جو وہاں پر عالم ارواح کی اس کانفرنس میں موجود تھے، سارے انبیاء وہاں موجود تھے، سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ اچھا، اب اس اجلاس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا مقام بتایا۔ یہ اس جملے کو نوٹ کیجئے گا کہ میرا رسول آئے گا، مصدق لما معکم، تمہارے کتابوں کی، تمہاری شریعت کی، تمہاری نبوت کی تصدیق کرے گا۔ پھر لتؤمنن بھی، تو تم اس پر ایمان لانا، ولتنصرن، پھر ان کی مدد کرنا۔ یہ سارا مقام، سارا مرتبہ، ان کی نبوت اللہ نے بتائی، ان کا مقام اللہ نے بتایا، ان کی عظمت اللہ نے بتائی، ان کی شان اللہ نے بتائی، ان کی رسالت اللہ نے بتائی، ان کا مرتبہ اللہ نے بتایا، اب ان کی محبوبیت اللہ نے بتائی۔ کیا کیا؟ بتائی۔ یہ ایک اجلاس ہو گیا۔ اب ایک اجلاس ہونا اور باقی ہے، اور وہ اجلاس ہوگا عالم آخرت میں۔ وہ اجلاس ہوگا عالم آخرت میں۔ اچھا، ہم جتنے بھی یہاں پر مسلمان ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ سب کے اعمال تلیں گے، سب کے نیکیاں، بدیاں، اچھائیاں، برائیاں، خامیاں، کوتاہیاں، خوبیاں، ان سب کا حساب کتاب، اور حساب کتاب کے بعد کامیاب لوگوں کو جنت کی طرف اور ناکام لوگوں کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا، ہماری زبان کے مطابق اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنتی کی ضرورت ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کی نیکیوں کا پتہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کی برائیوں کا پتہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنتیوں کا پتہ نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جہنمیوں کا پتہ نہیں ہے؟ ہم سب مسلمانوں کا ایمان اور عقیدہ یقین ہے کہ اللہ کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ تو جب بندہ مرے، جب بندہ فوت ہو جائے، جب بندے کا انتقال ہو جائے، تو اسی قبر سے ہی اس کو جنت میں جہنم میں ڈال دینا چاہیے نا۔ اللہ سے کیا چھپا ہے؟ اللہ سے کیا چھپا ہے؟ اچھا، اب اللہ تبارک و تعالی کسی کو جنت میں ڈال دے، کسی کو جہنم میں ڈال دے، تو کیا جہنم والے وہاں جا کر ہڑتال کر سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں جہنم میں رہنا منظور نہیں ہے؟ احتجاج کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے، ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں کیا گیا، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوا، ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، یہ غلط ہوا ہے، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، ہم کالی پٹیاں باندھتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم FIR کرواتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا کسی جہنمی کو یہ کرنے کی جرت ہوگی؟ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ جتنے بھی اولین و آخرین ہیں،
اللہ تعالیٰ سب کی نیکیاں جانتا ہے، سب کی برائیاں جانتا ہے، وہ خود بخود جنتیوں کو جنت میں، جہنم کو جہنم میں ڈال دے، قیامت قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کو عالم الغیب والشہادہ اگر مانتے ہو تو مجھے بتاؤ قیامت کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے دل سے پوچھو، وہ تو سب جانتا ہے، قیامت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حساب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ میزان کی کیا ضرورت ہے؟ پل صراط کی کیا ضرورت ہے؟ عملوں کو تولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی پیاس کا ماحول بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی دھوپ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین تانبا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی وحشت، اتنی دہشت پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی خوفناکی پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ نہیں آتا کہ اے اللہ تو سب جانتا ہے، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو جہنمیوں کو جہنم میں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ڈال دے گا تو کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، اور جن کو اپنے فضل سے جنت میں ڈال دے گا وہ تیرا ساری اس جنت کی زندگی میں شکر ہی ادا کرتے رہے تو بھی تیرا وہ کرم ختم نہ ہو۔ ہے ضرورت قیامت کی؟ آپ سب سے پوچھتا ہوں، نہیں ہے ضرورت، لیکن اس کے باوجود قیامت کی ضرورت ہے، قیامت کی ضرورت۔ دیکھو میرے آپ کے دائیں بائیں ہمیں جو ایمان بتایا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات بتائی جاتی ہیں، کرامن کاتبین موجود ہیں ہمارے دائیں بائیں، نیکیاں اور برائیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے کچا چٹھے کے لیے یہ کرامن کاتبین کا لکھا ہوا ہی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈائریکٹ جہنم میں نہیں ڈالا جائے، پہلے قیامت قائم کی جائے گی، ترازو رکھا جائے گا، پل صراط رکھی جائے گی، زمین تانبے کی بنائی جائے گی، سورج کو قریب کر دیا جائے گا، اتنا قریب کہ جس سے زمین تپنے لگے گی، گرمی سے پسینے پسینے، لوگ اتنے پسینے کہ اپنے پسینوں میں لوگ ڈبکیاں گویا کھا رہے ہوں گے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں قیامت ہو رہی ہے؟ پل کی کیا ضرورت ہے؟ میزان کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی اپنے آپ سے سوال کرتا چلا جائے تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ لوگوں، اگر قیامت نہ ہو، جنتی جنت میں پہنچ جائیں، جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں، اے لوگوں، اور خاص کر اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ سب کچھ بغیر قیامت کے ہو جائے تو تمہارے ہاتھ میں لواء الحمد کون دیکھے گا؟ تمہارے مقام محمود پر بیٹھا ہوا کون دیکھے گا؟ تمہیں گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشواتا ہوا کون دیکھے گا؟ تمہیں پیاس میں تپتے ہوئے آب کوثر پلاتا ہوا کون دیکھے گا؟ تمہیں پل صراط پہ رب سلم کی صداؤں میں لوگوں کو پل صراط پہ عبور کرواتے ہوئے کون دیکھے گا؟ تمہاری عبور کے اشارے پر جہنم میں جاتے جاتے لوگ رک کر اور آپ کے حکم سے جنت میں جاتے ہوئے لوگ کون دیکھے گا؟ اور اپنی امت کو مجھ سے سجدے میں گر کر رو رو کر بخشواتے ہوئے کون دیکھے گا؟ اور گناہ گاروں کی شفاعت کرواتے ہوئے کون دیکھے گا؟ اور تمہارا میری بارگاہ میں محبوب ہونا کون دیکھے گا؟ اسی لیے مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے بھائی اس ساری بات کو، یہ جو میں نے اتنی لمبی بات کی، ایک شعر میں اس کو بند کر دیا۔ اللہ، جس کو کہتے ہیں کوزے میں دریا بند کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنا جامع شعر، اتنا جامع شعر، سبحان اللہ، واقعی دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، انعقاد منعقد کرنا، محفل سجانا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ کس کا انکار کر کے جہنم مل رہی ہے، کس کا اقرار کر کے جنت مل رہی ہے۔
کس پر ہم تکلیفوں کے انبار لاد دیے تھے اور ہمیں اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی دیکھے کہ کس کی راہ میں کس کے لیے اپنی گردنیں کٹوائیں تو آج جنت مل رہی ہے۔ تو یہ صرف اپنے نبی کی شان دکھانے کے لیے یہ محفل منعقد کی جا رہی ہے۔